کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک نوجوان جو کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اسے کیسے ایمان کی دولت نصیب ہوئی؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے دل میں دین اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کس قدر محبت تھی؟ اور اس سے بھی حیران کن بات یہ کہ اسے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور آقا دو جہاں کا پیار اور محبت اس نوجوان کے لیے کتنا تھا۔ اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہوئے ان اہم سوالات کے جوابات جانتے ہیں۔ ایک صاحب نقل کرتے ہیں، میں 1922 میں ضلع جہلم کے ایک دور افتادہ گاؤں میانی میں ایک ہندو خاندان میں پیدا ہوا۔ والدین نے میرا نام کرشن لال تجویز کیا۔ میرے خاندان کے تمام افراد سناتن دھرمی عقائد کے مالک تھے، اور شروع میں میرا میلان طبع بھی انہی عقائد دو نظریات کی طرف تھا۔ لیکن جب 8ویں جماعت میں پہنچا تو میرا رجحان خود بخود دین اسلام کی طرف ہونے لگا۔ اسی اسلام میں بچال کلا ضلع جہلم میں کے ایک عالم دین مولانا عبد الرؤف صاحب سے میری ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے متعدد نشستوں میں مجھ پر اسلام کی حقانیت واضح کی۔ میں ان کے مواعظ سے بہت متاثر ہوا، لیکن میں ابھی بچپن کی منزل کا ہی راہی تھا، اس لیے اپنے آبائی مذہب، اپنے خاندان، اپنے بہن بھائیوں، اپنے والدین اور گھر بار کو چھوڑنے کا خیال بھی میرے ننھے سے دل میں قیامت ہے زلزلہ برپا کر دیتا۔ میرا معصوم سا ذہن ایسی سوچ سے لرز جاتا۔ جب بھی مجھے اسلام قبول کرنے کا خیال آتا، دل میں ماں اور بھائیوں کی محبت کا بہاؤ تیز ہو جاتا تھا۔ بچپن کی نہ تجربہ کاری اور نہ پختگی میرے آڑے آ جاتی، اور میں کسی حتمی فیصلہ پر نہ پہنچ پاتا۔ 1 مارچ 1938 کی سہانی اور مبارک رات میں نے ایک خواب دیکھا کہ مکہ معظمہ میں بیت اللہ کے عین سامنے کھڑا ہوں۔ سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوار کعبہ سے تکیہ لگائے میرے سامنے جلوہ افروز ہے، اور ارد گرد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ میں والہانہ جذبہ شوق کے عالم میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سے گزرتا ہوا سید الانبیاء کی بارگاہ اقدس میں پہنچا اور مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر اپنے مبارک ہاتھوں میں میرا ہاتھ تھام لیا، جس سے میرے بدن کے ہر رگ و ریشہ میں مسرت و شادمانی کی ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ فرمایا، کہو کیسے آئے ہو؟ مشرف با اسلام ہونے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے عرض کیا۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پر انوار چہرہ مسرت سے چمک اٹھا۔ میرا ہاتھ اپنے مقدس ہاتھوں میں تھام کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پڑھا جسے میں اس وقت سمجھ نہیں سکا۔ پھر فرمایا، اب تم دولت اسلام سے بہرور ہو گئے ہو۔ حسب معمول صبح آنکھ کھلی تو میرا ننھا سا دل خوشی کے جذبات سے معمور تھا۔ جب والدہ محترمہ کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے لگا تو انہوں نے مجھ سے خلاف معمول اس قدر خوش نظر آنے کی وجہ پوچھی۔ میں اس بات کو ٹال گیا۔ اسکول کے اوقات میں مولانا عبد الرؤف صاحب سے مل کر انہیں جب رات کا پرلطف خواب سنایا تو انہوں نے فرمایا، روزانہ سوتے وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کیا کرو۔ 3 مارچ 1938 کو جمعرات کا دن تھا۔ میں رات کو حسب معمول سو رہا تھا کہ خواب میں یوں محسوس ہوا جیسے اسکول بند ہونے پر میں میانی کے تمام طلبہ کے ساتھ گھر آ رہا ہوں۔ راستے میں ایک قوی و ہیکل دیو قامت اور کریا منظر شخص کھڑا ہے جسے دیکھ کر ہم سب پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ دجال ہے۔ ہم میں سے جس سے بھی یہ پوچھے کہ تم کس کے بندے ہو، وہ یہی جواب دے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر وہ میرے ساتھیوں سے فردن سوال کرنے لگا۔ جو طالب علم اس کی مرضی کے مطابق جواب دیتا، اسے قسم قسم کے کھانے، مزے کے پھل اور طرح طرح کے کھلونے دیتا، اور جو اس کی بات نہ مانتا اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ آخر میں جب میری باری آئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کس کے بندے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، میں نے ڈرتے جواب دیا۔ یہ سنتے ہی اس نے میرے اس دور سے غصہ رسید کیا کہ میں کہیں گز دور جا گرا اور رونے لگا۔ دجال نے تحکمانہ لہجے میں آواز دیتے ہوئے کہا، ادھر آؤ۔ میں ڈرتا کامتا ادھر چلا تھا کہ میرے کانوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیریں آواز پڑی، پہلے میرے پاس آؤ۔ آپ کو دیکھ کر مجھے تعجب ہوا کہ 2 دن پہلے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں دیکھا تھا، آج یہاں کیسے تشریف لائے؟ میں دجال کی سخت مار کی وجہ سے روتا ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری کمر پر دستے شفقت پھیرتے ہوئے فرمایا، دیکھو میں صرف تمہاری خاطر یہاں آیا ہوں، دجال کی بات ہرگز نہ ماننا، میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم ناکامی کا منہ نہیں دیکھو گے۔ یہ ارشاد فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے گئے تو میں دجال کے پاس پہنچا۔ اس نے پھر وہی سوال دہرایا اور میں نے بھی حسب ضابط وہی جواب دے دیا۔ اس پر وہ مارے غضب کے لال پیلا ہو گیا
اور اس نے جب چلا کر میرے منہ پر تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو مارے دہشت کے میری چیخ نکل گئی اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی اور پھر صبح تک مجھے نیند نہ آ سکی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج بچال کلا پہنچ کر قبول اسلام کا اعلان کر دوں گا۔ والدہ محترمہ نے جب صبح کو کھانا تیار کیا تو میں نے ان کے پاس بیٹھ کر کھایا۔ اس وقت دل میں جذبات کا تلاطم برپا تھا۔ جانتا تھا کہ آج ہمیشہ کے لیے ماں اور بھائیوں سے جدا ہو رہا ہوں، پھر اس گھر میں جہاں زندگی کی کئی بہاریں دیکھی ہیں شاید ہی قدم رکھنا نصیب ہو۔ بھائیوں کی محبت و شفقت نے مجھے مجبور کیا تو بہانے بہانے میں نے ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر دل کو تسکین دے دی۔ اسی طرح ہیلے بہانے سے پیاری ماں کے قدم چھو کر ہدیہ عقیدت و احترام پیش کیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہوا تو بستہ اٹھایا اور اپنے گھر تینوں بھائیوں اور محترمہ والدہ کی طرف حسد بری نگاہ ڈالی اور پرنم آنکھوں سے میں اپنے آبائی گھر سے رخصت ہو گیا۔ 4 مارچ 1938 کو جمعہ کا مبارک دن تھا اور محرم کی پہلی تاریخ تھی کہ میں دوپہر کے وقت تیار ہو کر سیدھا مسجد میں داخل ہوا۔ مولانا عبدالرؤف صاحب کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوا اور غازی احمد نام تجویز ہوا۔ میرے اسلام لانے کی اطلاع جب گھر پہنچی تو کوہرام سمجھ گیا۔ سب نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ میرے والد صاحب کشمیر میں ملازم تھے، انہیں اور دوسرے رشتہ داروں کو بذریعہ تار مطلع کیا گیا۔ ابھی 3-4 روز بھی گزر نہ پائے تھے کہ والد صاحب نے دوسرے رشتہ داروں سے مل کر مولانا عبدالرؤف اور ملک محمد طفیل ہیڈ ماسٹر پر مقدمہ دائر کر دیا کہ انہوں نے ہمارے نابالغ بچے کو ترغیب و ترہیب سے زبردستی مسلمان بنا لیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی معلوماتی رہی ہوگی اور ہمارے اس اہم موضوع کے سیکنڈ پارٹ دیکھنے اور سننے کے لیے اگلی ویڈیو لازمی دیکھیے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔